لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. اس دھرتی کو حقیقت سمجھا، جس کو میں نے حقیقت بتلایا اسے جھٹلایا، جسے میں نے دھوکہ کہا اسے انہوں نے حقیقت سمجھا، اس پر وہ سر دھڑ کی بازیاں لگا گئے، عزتوں کے سودے کر گئے، جوانیوں کے سودے کر گئے، رول دیا اپنے آپ کو چند دن کی لذتوں اور چند دن کے مزے کی خاطر۔ نہ انہیں موت یاد رہی، نہ پیٹ کا پھٹنا یاد رہا، نہ کھوپڑی سے آنکھوں کے سوراخ یاد رہے، نہ ناک کے نتنے بدصورت ہو کے نکلتے یاد رہے۔ کیسے گھنٹوں عورت اپنا چہرہ دیکھتی ہے، نوجوان اپنا ادھر سے کیسی لگ رہی ہوں، ادھر سے کیسی لگ رہی ہوں، اس لباس میں کیسی ہوں، اس میں کیسی ہوں، یہ چوڑی کیسے، یہ جھومر کیسا، کہتا یہ جوڑا کیسا، یہ پتلون کیسی، یہ کوٹ کیسا، اس کے ساتھ یہ ٹائی کیسی لگ رہی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو عورتیں مرد سارے کیسے فیشن میں مبتلا ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ روح کو نکلنے دو، 4 دن قبر میں ڈال دو، پھر جاؤ آج قبر کھودو، کھولو آج وہ نازاں جو اپنے چہروں پر تھے۔ آئے وہاں کیڑوں کی جنگ ہوگی، خوفناک کیڑے آنکھیں کھا چکے ہوں گے، جو اپنی آنکھوں کی تعریف سن سن خوش ہوتی، میری آنکھوں کا رنگ بڑا خوبصورت، تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اللہ کی قسم وہاں خوفناک گڑھے پڑ چکے ہوں گے، وہ تمتماتے ہوئے گال اور وہ خوبصورت چہرہ، اس کو لاکھوں کروڑوں کیڑے کھا کر اس کے اندر رخسار کی خوفناک ہڈیوں کو ظاہر کر چکے ہوں گے، اور اس کے نرم و نازک تیری مخروطی انگلیاں، تیری سراہی دار گردن، آج وہاں سوائے مہروں کے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ انگلی کے خوفناک اور عجیب قسم کی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ہوگا، کچھ ٹانگوں پہ گوشت باقی ہوگا جس سے بدبو کے بھبکے ہوں گے، پیٹ کی غلاظت نکل کے قبر میں پھیل چکی ہوگی، اور کیڑوں کی جنگ ہوگی، اور جیسے مردہ پر شیر ٹوٹ کے پڑتے ہیں، گدھ ٹوٹ کے پڑتے ہیں، بھیڑیے ٹوٹ کے پڑتے ہیں، اس طرح کھرب کھرب کیڑے مکوڑے ہمارے جسموں پہ ٹوٹ چکے ہوں گے، اور حسن پریشان ہو چکا ہوگا، جوانی قصہ ماضی بن چکی ہوگی، اور قبر کی خوفناک تاریکی اس کو جھٹکے دے کر زیر و زبر کر چکی ہوگی، اور وہ گھنٹوں اپنے آپ کو دیکھنے والا آج اس کو دیکھنے کی کسی کو سکت نہ ہوگی، اپنوں کو وحشت آئے گی، اپنے ڈر کے بھاگیں گے، بھاگو بھاگو، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں، وہی ہے، میرے رب کی قسم وہی ہے۔ حقیقت کا سامنا ہوا، دھوکہ کھل گیا، جوانی کا دھوکہ کھل گیا، حسن کا دھوکہ کھل گیا، دنیا کا دھوکہ کھل گیا، یہاں کی عزتوں کے دھوکے کھل گئے، اور یہاں کی لذتوں کے دھوکے کھل گئے، اور قبر کے دروازے میں داخل ہوتے ہی آگے حقیقت کا جہان سامنے آیا۔ تم جیسے پہلے بھی لوگ آئے، انہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد و ثمود نے اس حقیقت کو جھٹلایا، پھر کیا ہوا؟ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ثمود کو فرشتے کی چیخ نے اڑایا، پھر کیا ہوا؟ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، پھر قوم عاد کو ایک تند و تیز ہوا نے اڑایا، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، وہ خوفناک ہوا ان پر 7 راتیں 8 دن چلی، فتر القوم فیہا سرعا، اور ساری قوم کٹ کے گری، کأنہم آجاز نخل خاویہ، جیسے ٹوٹے ہوئے، جیسے اکھڑے ہوئے درخت ہوتے ہیں، جیسے بڑے بڑے لمبے تنے پڑے ہوتے ہیں، دھڑ الگ ہیں، سر الگ ہیں۔ وجاء فرعون ومن قبلہ، پھر فرعون آیا اور اس کے ساتھی آئے، والمؤتفقات بالخاطئہ، قوم لوط آئی نافرمانی کے ساتھ، فعصوا رسول ربہم، انہوں نے میرے پیغام کو ٹھکرایا، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، کیڑا قبراں تو اٹھ کے آیا ہے، میں تسی لگے ہوئے ہو، چوپڑی کھاؤ موجاں کرو، نہیں 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 نہیں، کوئی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے۔ ایسے ہی دنیا میں کربلائیں قائم نہیں ہوئیں، کوئی لوگ دیوانے نہیں تھے جو آروں سے چر گئے، جو سولیوں پہ لٹک گئے، جنہوں نے اپنی نوجوان کیا معصوم اولاد کا ہاں مرغ بسمل کا ناچ دیکھا۔ ایسے ہی نہیں لوگ آگ میں کودے اور بھوکے شیروں کے آگے بوٹی بوٹی ہوئے، اور لوہے کی سلاخوں میں پروئے گئے، اور بھوکے پیاسے تڑپائے گئے، اور کوڑوں کی مار سے ان کے خون نے فرشوں کو رنگین کیا،
اور ان کے گوشت ان کی لوہے کی کنگھیوں میں سے ڈال کر ان کی بوٹیوں کو ان کی ہڈیوں سے ادھیڑ دیا گیا، نکال لیا گیا، اور وہ اللہ کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ یہ داستان جس دن انسان دھرتی پر آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک چل رہی ہے۔ ایک طبقہ اس دھرتی پر ایسا آیا ہے، اسے دنیا نے ہر دور میں دیوانہ کہا، پاگل کہا، سر پھرے کہا، ناعاقبت اندیش کہا، حالات کی رفتار کو نہ سمجھنے والا کہا، انہیں دیوانہ کہا، انہیں مجنوں کہا۔ وہ دیوانے بھی بنے، وہ مجنوں بھی بنے، وہ پاگل بھی بنے، وہ جادوگر بھی کہلائے، وہ ناعاقبت اندیش بھی کہلائے۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ وہ لٹک گئے، کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ جا رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ آگ میں کود رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، جلتے ہوئے دہکتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں چھلانگیں لگ رہی ہیں۔ تو تم کیوں مر رہے ہو؟ دیکھو ادھر پیسہ ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم سود پہ کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم جھوٹ بول کے پیسہ کیوں نہیں کماتے ہو؟ اور تم ناجائز ذرائع سے پیسہ کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ ساری دنیا کر رہی، تم بھی کرو۔ تمہارے بچوں کو دوائی نہیں ملتی، تیری بیٹی کی شادی کا وقت ہے، تیرے پاس ایک پیسہ نہیں بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، ادھر دیکھو لوگوں نے کروڑوں بنا لیے، اتنے بنا لیے، اتنے بنا لیے۔ پاگل ہو، دیوانے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ایسا ایک طبقہ ہر دور میں آیا رہا، یہ چلتے رہیں گے، اس قافلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ ان کو اٹھائے گا، انہیں روک نہیں سکتا۔ اللہ ان کو اٹھائے، انہیں مار کو نہیں سکتا، انہیں ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے فرعون کٹھے ہوں، ساری دنیا کے قارون کٹھے ہوں، شداد کٹھے ہوں، ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں کٹھی ہوں، انہیں مٹا نہیں سکتا، انہیں باقی رہنا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا انہیں باقی رہنا ہے، پھر اللہ ان کو خود اٹھا لے گا، انہیں کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ یہ کبھی تھوڑے ہو جائیں گے، کبھی مغلوب ہو جائیں گے، کبھی زیادہ ہو جائیں گے، کبھی سولیوں پہ لٹکیں گے، کبھی تخت پر بیٹھیں گے، کبھی عزت کا تاج دنیا کا پہنیں گے، اور کبھی سرے بازار انہیں سولیوں پہ لٹکایا جائے گا۔ لیکن نہ دنیا کی زیب و زینت انہیں اللہ سے ہٹائے گی، نہ دنیا کے کانٹے انہیں اللہ سے ہٹائیں گے، نہ سولیوں پہ لٹکنا انہیں اللہ کی راہوں سے روکے گا، نہ تخت پہ بیٹھنا انہیں اللہ کی ذات سے غافل کرے گا، نہ ہواؤں میں اڑ کر یہ اللہ سے غافل ہوں گے، اور نہ یہ رینگتے ہوئے کیڑوں کی طرح مسل دیے جانے سے یہ اللہ پاک سے غافل ہوں گے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرة علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ میری امت میں سے ایک طبقہ قیامت تک حق کا گواہ بن کے زندہ رہے گا، ایک طبقہ قیامت تک حق کا گواہ بن کے زندہ رہے گا۔ ساری دنیا کی باطل طاقتیں جمع ہو جائیں انہیں نہیں مٹا سکتی، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نقصان پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ نقصان تو پہنچ رہا، دنیا گئی، حکومتیں گئی، نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حق سے نہیں ہٹا سکیں گے۔ وہ اپنے سودے کر جائیں گے، حق سے نہیں ہٹیں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے، بہت زیادہ آئیں گے جو بک جائیں گے، اکثر ایسی آئے جو بک گئے، فروخت ہو گئے۔ کوئی چوپڑی پہ بک گیا، کوئی ان بجلی کے کمکموں پہ بک گیا، کوئی ایسے گھروں کی تمنا میں فروخت ہو گیا، کوئی عمدہ سواریوں پہ فروخت ہو گیا، کوئی اعلیٰ تخت شاہی کے لیے فروخت ہو گیا، کوئی 4 دن کی لذت کے لیے فروخت ہو گیا، کوئی شکل اور مورت اور صورت پہ فروخت ہو گیا، کوئی پیسے کی کھنک پہ بک گیا، کوئی مال کی چمک پہ بک گیا۔ پر کچھ ایسے آئیں گے جو ان سارے مال و دولت کے لحاظ سے وہ اندھے ہوں گے، اور ساری دنیا کے سرساز کے لحاظ سے وہ بہرے ہوں گے، ساری دنیا کی شکلوں اور مورتوں کے لحاظ سے انہیں وہ کور ہوں گے، انہیں کچھ سنائی دکھائی نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ وہ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے نور حق دکھا چکا ہوگا، یہ وہ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے محبت کا ذائقہ چکھا چکا ہوگا، یہ وہ ہوں گے جن کا دل اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرح اللہ کی تجلیوں سے چمک رہا ہوگا، یہ وہ ہوں گے جنہیں 7 بر اعظم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے اور سامنے سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے بیت المال کے، کہ یا بیضاء یا صفراء غر غیری، ارے سونا ارے چاندی جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ اور راتوں کو اٹھتے تو زرار نے زمرہ کنانی فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ علی کو سنا، وقد ارخى الليل السدوله وغارت نجومه، جب رات تھک چکی ہوتی تھی اور اس کے تارے بھی تھکے ماندے سو چکے ہوتے تھے، اور ایک شخص کوفے کی فضا میں بیٹھا مصلی پہ ایسے داڑھی کو دونوں ہاتھ سے پکڑا ہوتا تھا، قابضا علی لحیته یتململ التململ السلیم، ویسے تڑپتا تھا
جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، زہریلے سانپ کا ڈسا ہوا جس سے بے قرار جب زہر اس کے اندر میں اس کی توڑتا ہے اس کی رگوں کو اور اس کے خون کے سسٹم کو، تو جیسے وہ آدمی بے قرار ہو کے تڑپتا ہے، ایسے میں اس شخص کو دیکھتا تھا کہ وہ ایسے تڑپ رہا ہوتا تھا جیسے سانپ نے ڈسا ہو، وہ ایسے روتا تھا، وہ یبکی بقاء الحزین، جیسے غموں کا مارا روتا ہو۔ پھر وہ کہتا یا ربنا، ایک سناٹے میں اس کی آواز آتی، یا ربنا یا ربنا، سب سو رہے ہوتے تھے، اس کی آواز عرش کو ہلا رہی ہوتی تھی۔ پھر کہتا ہے آہا الی تغررتی، ارے دنیا اب مجھے دھوکہ دینے آ گئی، الی تزینتی، اب میرے سامنے آ گئی بن سنور کے، الی تشوقتی، تو میرے شوق میں کہاں سے آ گئی، جا دفع ہو جا، غری غیری، جا جا کسی اور کو دھوکہ دے، قد بتت کی ثلاثا، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری میری راہیں جدا ہو چکی، میں تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ عمرک قصیر، تیری عمر تھوڑی، مجلسک حقیر، تیری عزت ذلت، وخطرک یسیر، تیری خوشیاں بڑی مختصر۔ آہ آہ، جب ہم کہتے ہیں نا ہائے ہائے، تو عرب کہتے ہیں آہ 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 آہ، ہیں کس بات کی آہ آہ ہے؟ کہتے ہیں آہن آہ آہن آہ آہن آہ، ہائے 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 ہائے، کیا؟ من قلت الزاد، اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، وبعد السفر، اللہ میرا سفر بڑا لمبا ہے، پیسے تھوڑے ہیں سفر لمبا ہے، وحشت الطریق، میرے مولا مجھے تنہا جانا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، لا الہ